السلام علیکم ناظرین، وائس آف کالی میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں بشیر۔ جب انسان کسی نظام زندگی کو اپنانا چاہیے تو اسے سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نظام کو دینے والا کون ہے اور وہ انسانوں تک کیسے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی اور رسول بھیجے جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسلام کا دوسرا اور بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول پر ایمان لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں۔ ناظرین، یہاں یہ جان لیتے ہیں کہ انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیوں بھیجا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں سے کلام نہیں کرتا بلکہ اپنے منتخب بندوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکامات کو سمجھانے، ان پر عمل کرانے اور انسانوں کو عملی تربیت دینے کے لیے رسولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء و رسول انسانوں کو اخلاق، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے احکام کے مطابق چلنا سکھاتے ہیں۔ لفظ رسالت رسالہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ اردو اسلام میں اسے اس طرح بیان کیا گیا کہ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے کچھ منتخب بندوں کو نبی یا رسول بنایا جو اس کے پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ نبی اور رسول کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا اور نبی کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں ہوتا، کیونکہ رسول پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کے احکامات انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول بیک وقت نبی اور رسول ہوتا ہے، چنانچہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، جبکہ نبی صرف نبوت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، چنانچہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں سے رسول صرف 313 جن کے پاس اپنی شریعت اور کتاب تھی۔ اسی طرح انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت بھی بخشی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول وہ ہیں جنہیں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی تمام نبی عزت والے، برگزیدہ اور معصوم ہوتے ہیں، مگر کچھ کو کچھ پر فضیلت دی گئی۔ مثلاً حضرت ابراہیم کو خلت ملی، حضرت موسیٰ کو کلام، حضرت عیسیٰ کو معجزے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج ملا۔ ناظرین، عقیدہ رسالت سے جڑے ہوئے ایک اور عقیدہ کو بھی یہاں بیان کر دیتا ہے، جسے ہم عقیدہ ختم نبوت بولتے ہیں۔ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر میں آنا۔ اصطلاحی معنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ ختم نبوت کی سب سے مضبوط دلیل ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ علماء امت کے نزدیک جو شخص ختم نبوت کا انکار کرے یا کسی کو نبی مانے وہ کافر اور مرتد۔ ہماری دینی غیرت کا مظہر ہے کہ ہم ہر اس فتنہ کے خلاف ڈٹ جائیں جو اس عقیدہ پر حملہ آور۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ ختم نبوت صرف قائد نہیں، یہ ایمان کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، مگر رسالت یا ختم نبوت کا منکر ہو تو اس کی تمام عبادتیں لازم ہے کہ ہم خود اس عقیدے پر مضبوطی سے جم جائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، معاشرے میں ان عقائد کو پھیلائیں، جھوٹے مدعیان نبوت کو پہچانے اور ان کے خلاف شعور بیدار کریں۔ یہی عقیدہ ہے، یہی امام ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان مبشر قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔